کیا آپ جانتے ہیں کہ آج سے تقریباً 60 برس پہلے پاکستان کے سرکاری دورے کے دوران امریکی نائب صدر لنڈن بی جانسن نے ایک غریب اونٹ والے بشیر احمد ساربان کو دوست بنا لیا تھا اور پھر اس کو امریکہ کی 15 روزہ سیر بھی کروائی۔ بعد میں جانسن 5 برس امریکہ کے صدر بھی رہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ 20 مئی سن 1961 کو امریکہ کے اس وقت کے نائب صدر لنڈن بی جانسن پاکستان کے دورے پر کراچی پہنچے تھے۔ ان کا قافلہ شارع فیصل پر ہوائی اڈے سے ایوان صدر کی طرف رواں دواں تھا۔ سڑک کے اطراف ان کا خیر مقدم کرنے والی عوام کا ہجوم تھا۔ جانسن نے تمام سفارتی اور حفاظتی آداب بالائے طاق رکھتے ہوئے کئی بار راستے میں اپنی گاڑی روکی اور گاڑی سے اتر کر لوگوں سے ہاتھ ملایا اور خوش خلقی سے باتیں کی۔ ڈرگ روڈ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک انہیں اچانک ایک اونٹ گاڑی نظر آئی۔ وہ اپنے قافلے کو رکوا کر گاڑی سے اترے اور حفاظتی تدابیر کا خیال کیے بغیر سیدھے اس گاڑی کے مالک کے پاس پہنچ گئے، جس کا نام بشیر احمد تھا۔ انہوں نے ترجمان کی مدد سے اس سے بے تکلفانہ گفتگو کی۔ اونٹ گاڑی پر بھوسا لدا ہوا تھا۔ لنڈن بی جانسن کے استفسار پر بشیر احمد نے انہیں بتایا کہ یہ مویشیوں کا چارہ ہے اور اس کے اونٹ کی عمر 5 برس ہے۔ بشیر احمد نے جانسن کو یہ بھی بتایا کہ وہ اپنے اونٹ کو پیار سے غازی کہتا ہے۔ بشیر احمد کی سادگی پر جانسن بہت خوش ہوئے اور انہوں نے اس سے کہا کہ آج سے ہم دونوں دوست ہیں اور کیا وہ اپنے اس نئے دوست سے ملنے کے لیے امریکہ آنا پسند کریں گے؟ بشیر احمد نے جواب دیا، کیوں نہیں، بے شک، شکریہ۔ ان الفاظ کے علاوہ وہ کچھ اور نہ کہہ سکے۔ اس پر سب لوگ ہنس پڑے۔ جانسن نے بشیر کو ایک خوبصورت بال پوائنٹ قلم تحفے کے طور پر دیا۔ بشیر احمد امریکی نائب صدر سے اس اتفاقیہ ملاقات کو شاید بھول جاتے، مگر اگلے دن تمام پاکستانی اخبارات میں ان کی خوبصورت تصاویر چھپی ہوئی تھی۔ راتوں رات وہ پاکستان کے ایک مشہور آدمی بن گئے تھے۔ چند دن بعد روزنامہ جنگ کراچی میں معروف کالم نگار ابراہیم جلیس نے اپنے کالم وغیرہ میں اس واقعے کا ذکر کیا اور لنڈن بی جانسن کے اس اقدام کی بڑی تعریف کی۔ ادھر امریکی سفارت خانے نے اس کالم کا ترجمہ لنڈن بی جانسن کو، جو امریکہ واپس پہنچ چکے تھے، روانہ کر دیا۔ یہ کالم پڑھ کر لنڈن بی جانسن کو کراچی کا اونٹ گاڑی بان اور اس کو دی گئی دعوت یاد آ گئی۔ لنڈن بی جانسن نے فوری طور پر بشیر احمد کو سرکاری طور پر امریکہ آنے کی دعوت بھجوا دی، جس کے بعد اخباری نمائندوں، امریکی سفارت خانے کے افراد، سیاح اور تماشبین سبھی نے لانڈی میں اس وسیدہ جھونپڑی پر یلغار کر دی۔ بشیر احمد اس جھونپڑی میں اس وقت سے مقیم تھے جب وہ اپنا گھر بار بریلی میں چھوڑ کر پاکستان آ گئے تھے۔ بشیر احمد امریکی نائب صدر کی دعوت ملنے کے بعد ایک اور الجھن میں مبتلا ہوئے کہ وہ روز کنواں کھودتے تھے اور روز پانی پیتے تھے۔ اگر وہ امریکہ چلے گئے تو ان کے بچوں کا رزق کیسے چلے گا؟ امریکی سفارت خانہ نے اس مسئلے کا حل یوں نکالا کہ بشیر احمد کی عدم موجودگی میں ان کے بچوں کو 25 روپے روزانہ دینے کا انتظام کر دیا۔ بشیر احمد اس طرف سے مطمئن ہوئے تو انہوں نے اپنے یادگار سفر کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر امریکی ذرائع ابلاغ میں جب یہ خبر عام ہوئی تو ریڈرز ڈائجسٹ نے امریکہ میں بشیر احمد کا میزبان بننے کی پیشکش کر دی اور یوں پاسپورٹ اور ویزے کے مراحل سے گزرنے کے بعد 14 اکتوبر سن 1961 کو بشیر احمد امریکہ کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ سفر پر روانگی سے قبل حکومت پاکستان نے بشیر احمد کے ملبوسات پر خصوصی توجہ دی اور انہیں 3 شیروانیاں اور ایک جناح کیپ تحفے میں پیش کی تاکہ وہ امریکہ پہنچ کر ایک باوقار پاکستانی کی طرح نظر آئے۔ حکومت نے لنڈن بی جانسن کو پیش کرنے کے لیے کچھ تحائف بھی بشیر احمد کے حوالے کیے۔ بشیر احمد جب امریکہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں امریکی سفیر ولیم این راؤٹر بنفس نفیس ہوائی جہاز کی سیڑھیوں تک چھوڑنے کے لیے آئے۔ امریکی فضائی کمپنی پین ایم نے انہیں فرسٹ کلاس میں امریکہ کا سفر کروایا، ان کے لیے پاکستانی کھانے کا خاص انتظام کیا اور ان کے ہمراہ اردو بولنے والا ایک پاکستانی بھی بھجوایا تاکہ ان کا سفر آسانی سے کٹ سکے۔ بشیر احمد اونٹ گاڑی بان، جسے اب بشیر ساربان کہا جانے لگا تھا، لندن سے ہوتے ہوئے امریکہ پہنچے۔ لندن اور نیو یارک دونوں مقامات پر بشیر ساربان کو سرکاری مہمان کا پروٹوکول دیا گیا۔ امریکہ میں ان کا استقبال کرنے والوں میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر عزیز احمد بھی شامل تھے۔ بشیر احمد کا یہ دورہ تقریباً 2 ہفتے جاری رہا۔ نائب صدر جانسن نے ان سے اپنی ملاقات کی تجدید کی۔ جانسن نے بشیر احمد کو دیکھ کر ان سے تکلفاً کہا، افسوس ہے کہ آج یہاں کا موسم خراب ہے اور خنک ہوائیں چل رہی ہیں۔ بشیر احمد نے ترجمان کی مدد سے نہایت کرینے سے جواب دیا، جب تک لوگوں کے دلوں میں جذبات کی گرمی ہے، سرد ہواؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ بشیر احمد کو نیو یارک میں وارڈ آف اسٹوریا ہوٹل میں ٹھہرایا گیا اور انہیں اقوام متحدہ کے صدر دفاتر اور امپائر اسٹیٹ بلڈنگ کی سیر بھی کروائی گئی۔ ان کی ملاقات امریکہ کے ایک اور سابق صدر ہیری ایس ٹرومین سے بھی کروائی گئی، جو بشیر احمد سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ امریکی ذرائع ابلاغ کو جب بشیر ساربان کی آمد کی خبر ملی تو وہ اسے ایک دلچسپ واقعہ سمجھے۔ انہوں نے اپنے فقاہیہ کالم نگاروں کو بشیر ساربان کے دورے کی کوریج کے لیے مخصوص کر دیا، مگر اس دوران بشیر ساربان نے، جو بالکل بھی پڑھے لکھے نہیں تھے، اپنی ذہانت سے بھرپور باتوں سے امریکی ذرائع ابلاغ کو بڑا متاثر کیا۔ ابراہیم لنکن کی یادگار پر بشیر احمد نے کہا کہ جب کوئی شخص اپنے ملک کے لیے جان قربان کر دیتا ہے اور ملک اس کی خدمات کو سراہتا ہے تو ایک ایسی ہی یادگار بنا دی جاتی ہے جو قیامت تک
तक कायम रहती है। बशीर अहमद ने मजमे में एक लड़की को देखकर कहा कि बेटी की मिसाल घर में इसी तरह होती है जैसे मौसमों में बहार का मौसम होता है। इनसे पूछा गया कि ऊंट कैसा जानवर है तो बशीर ने हंसते हुए कहा कि ऊंट की मिसाल औरत की तरह है जिसके बारे में कुछ पता नहीं होता कि इसका अगला इक़दाम क्या होगा। टाइम मैगजीन ने लिखा कि बशीर अहमद ने आवाम और अखबारी नुमाइंदों से निमटने में एक मुगल शहजादे की सी आन बान से काम लिया। बशीर अहमद को अमेरिका के मुख्तलिफ इदारों ने बहुत से तोहफे तोहफ़ दिए, जिनमें फोर्ड कंपनी की जानिब से दिया गया एक ट्रक भी शामिल था, जिस पर सफ़ेद और सब्ज रंग करके इसे पाकिस्तानी परचम से हम आहंग किया गया था। लंदन बी जॉनसन ने बशीर सारबान के बेटे के लिए एक स्पोर्ट साइकिल भी बतौर तोहफा पेश की। चंद माह बाद मार्च सन 1962 में अमरीकी सदर की अहलिया मिसेस जैकुलिन कैनेडी और इनकी बहन रोज़वेल ने पाकिस्तान का खैरसगारी दौरा किया। उनका दौरा 21 मार्च सन 1962 को लाहौर से शुरू हुआ, जहां इनका पुरजोश इस्तकबाल किया गया। दौरे के आखिरी मरहले में 25 मार्च सन 1962 को वो कराची पहुंची। उसी रोज उन्होंने कराची के ऐवान सदर में अमेरिका के नायब सदर लिंडन बी जॉनसन के दोस्त बशीर सारबान से मुलाकात की। इस मौके पर बशीर सारबान ने अपनी बीवी और बच्चों से मिसेस कैनेडी का तारुफ करवाया और इन्हें अपने ऊंट गाजी पर सैर की दावत दी। मिसेस कैनेडी ने दावत बड़ी खुशदिली से कबूल की और अपनी बहन के साथ ऐवान सदर के लॉन में 5 मिनट तक बशीर के ऊंट की सवारी की। सन 1971 में जब ज़िया मुहय्युद्दीन ने पाकिस्तान टेलीविजन से अपना मशहूर शो शुरू किया तो उन्होंने इस प्रोग्राम में बशीर सारबान को भी मदऊ किया। उन्होंने बशीर सारबान से पूछा कि उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर ऊंट गाड़ी चलाना क्यों छोड़ दिया है, तो बशीर सारबान ने बेसाख्ता जवाब दिया कि मुझसे जॉनसन ने कहा था कि पाकिस्तान वापस जाकर मेरी पोजीशन का ख्याल रखना। सन 1963 में जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के बाद लिंडन बी जॉनसन अमेरिका के सदर बन गए और इस ओहदे पर वो सन 1968 तक फाइज रहे। 22 जनवरी सन 1973 को जब लिंडन बी जॉनसन का इंतकाल हुआ तो मीडिया को बशीर सारबान एक मरतबा फिर याद आए। वो कराची में अमरीकी कौंसल खाने में मदऊ किए गए, जहां उन्होंने लिंडन बी जॉनसन के इंतकाल पर रखी गई ताज़ियती किताब में अपने तासुरात रकम किए। इसके बाद बशीर सारबान एक मरतबा फिर गुर्बत और गुमनामी के अंधेरों में गुम हो गए और 14 अगस्त 1992 को जब उनका इंतकाल हुआ तो बहुत से लोगों को ये भी याद नहीं था कि इस गुमनाम शख्स की खबरें और तस्वीर कभी दुनिया भर के अखबारात में सफ़े अव्वल की जीनत बनी थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।